تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، جبکہ اپنے بارے میں تو خود لکھ رہا ہے، کہتا ہے یہ دونوں قسمیں آج کل عام ہیں، اور نیچے کیا کہتا ہے، اہل حدیث عملاً بد بلکہ عقیدتاً غیر مسلم ہوتے ہیں، جھوٹ بد دیانتی سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ اپنی جماعت کے بارے میں لکھ رہا ہے، حالانکہ یہ کتاب اس نے اپنی جماعت کے بارے میں صفائی دینے کے لحاظ سے لکھا ہے، لیکن یہاں پر وہ جو ہے وہ اس کے خلاف لکھ گیا۔ اس کے صفحہ نمبر 209 پر بھی ایک جملہ دیکھنے والا ہے، یہ طہارت کا فن طہارت یا وہم، یہ طہارت کا ایک نیا طریقہ جو ہے نا وہ اس بارے میں کہتا ہے، یہ وہم کا مرض ہے، وہم کا مریض قرار دیتا ہے وہابیوں کو۔ کہتا ہے ہمارے اہل حدیث حضرات میں بھی بعض حضرات 5-5 6-6 لوٹے استعمال کرنا ضروری سمجھتے ہیں طہارت کے لیے۔ اب یہ بھی شاید وہ سنت سے ثابت سمجھتے ہوں اور اس کو بھی سنت نبی قرار دیتے ہوں۔ اہل حدیث جو ہوئے، جو چاہا اپنا مسلک بنا لیا۔ اب صفحہ 212 پر دیکھیں، یہاں پر اس نے خود یہ بات تسلیم کی ہے، کہتا ہے کہ اہل حدیث مدارس میں بھی یہ زہر آلود جراثیم اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اہل حدیث کے وہابیوں کے مدرسے کے اندر زہر آلود جراثیم بھی موجود ہیں۔ یہ جراثیم والے لوگ ہیں، ان سے مسلمانوں کو محفوظ رہنا چاہیے تاکہ وہابیوں والے جراثیم ان کو نہ لگیں۔ اب یہ کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، مبشر ربانی، اس کا صفحہ نمبر 155۔ یہ اہل سنت پر تو بلا وجہ برستے ہیں، لیکن دیکھ لیں اہل سنت کے خلاف بولتے بولتے اپنے آپ کو بھی بدعتی ثابت کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، کہتا ہے تعجب ہے تمام مکاتب فکر اس غلطی میں مبتلا ہیں، بریلوی حضرات تو بدعات میں اس قدر محو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سنت کی محبت سے خالی کر دیا ہے۔ یہ تو جھوٹ بولا نا اہل سنت کے خلاف، اہل سنت کو غلط طور پہ کہا کہ سنت کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور خود سنت کے کتنے شدائی ہیں سن لیجئے۔ اہل سنت کو بدنام کرنے کا ان کو یہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے ان پر پھٹکار پڑی کہ اپنے آپ کو بھی وہ بدعتی کہہ گیا۔ کہتے ہیں اہل حدیث حضرات اور دوسرے موحد گروہ بھی اس غلطی میں از اول تا آخر مبتلا ہیں۔ اب بریلوی حضرات کو تو بلا وجہ وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو بھی صاف کر گیا کہ واقعی ان کے دلوں کے اندر بھی جو بدعت ہے اور ان کو بھی سنت سے کوئی محبت نہیں ہے۔ صفحہ 274 اس کا، اس پر کیا کہتا ہے دیکھیں، کہتا ہے علامہ ناصر الدین البانی حافظہ اللہ فرماتے ہیں، یہ ترجمہ نیچے کرتا ہے، جو میت کی روح کے لیے قرآن خوانی یا ذکر و اذکار پر پڑھنے والے کو پیسے دیے جاتے ہیں، یہ بھی تعزیت کی بدعات میں سے ہیں۔ میت کی روح کے لیے قرآن خوانی کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے اور یہ کرنے والے کو پیسے دیے جائیں، تو یہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ بدعت ہیں، اور یہ فتاوی برکاتیہ پکڑیں۔ یہ آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس کے صفحہ نمبر 274 پر یہ بات لکھی گئی، جبکہ یہ فتاوی برکاتیہ اس کے صفحہ نمبر 192 پر لکھا گیا ہے کہ یہ بدعت کی زد میں نہیں آتا، اگر نیک کام کرنے کے ذریعے برکت حاصل کرنے کی نیت سے کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ قرات کے بعد کھانا کھلانا یا پیسے وغیرہ دینا یہ بھی پڑھنے والوں کی خدمت ہے اور صدقہ ہے جو کہ برکت کے لیے کیا جاتا ہے، یہ بدعت میں داخل نہیں، یہ نیچے بھی لکھا ہوگا۔ اور ایسے ہی صفحہ نمبر 155
پر اس نے اپنے وہابیوں کی نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مخالف قرار دیا. یہ اسماعیل سلفی کا کلام نقل کیا ہے اور یہاں پر یہ لکھا ہے کہ آپ 100 مسجدوں میں نماز ادا فرمائیں، کسی میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے طریق پر آپ کو نماز نہیں ملے گی. تو یہ نماز ان کی بالکل سنت کے خلاف ہے. جو لوگوں کی نمازیں درست کرا رہے ہیں ان کا اپنی نماز جو ہے وہ غلط ہے. اس کے سوا 262 پر 262 دیکھیں. یہ اپنے وہابیوں کو بدعت کے حوالے سے یوں نامزد کرتا ہے، کہتا ہے بعض لوگ جو کسی اہل حدیث گھر میں پیدا ہو گئے مگر اتباع سنت سے اپنے آپ کو آراستہ نہ کر سکے. معلوم ہوا کہ وہابی جو ہے وہ سنت سے دور بھی ہوتے ہیں. آراستہ نہ کر سکے، نہ بدعت سے اجتناب کا جذبہ قائم رکھ سکے. یہ لوگ ان رسوم کو جائز کرنے کے لیے ہیلے تلاش کرتے رہتے ہیں. یہ لوگ تیسرے دن مولوی صاحب کی تقریر کروا لیتے ہیں اور ساتھ کھانا کھلا دیتے ہیں. یہ میت کے فوت ہونے کے تیسرے دن کی بات کر رہے ہیں. حالانکہ اس موقع پر میت والوں کے ہاں اکٹھ کرنا، کھانا تیار کرنا اظہار غم کی ایک صورت ہے جسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نوحہ خوانی میں شمار کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس موقع پر کبھی اس قسم کا اجتماع کیا ہے نہ کھانے کا اہتمام کیا ہے. عورتوں میں یہ کام مردوں سے بھی زیادہ ہے، حتیٰ کہ بعض اہل حدیث مدارس کی مقررہ خواتین باقاعدہ اس قسم کی مجالس میں شریک ہوتی ہیں اور اپنے خیال میں لوگوں کو کل اور ختم کی بدعات سے بچاتی ہیں. انہیں معلوم نہیں کہ وہ دوسروں کو بدعت سے بچاتے بچاتے خود ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو گئی ہے، کیونکہ اس پر اجتماع اور کھانا نوحہ کی ایک قسم ہے اور بجائے خود ایک عبادت ہے. تو یہ اس حوالے سے اپنی عوام کو بھی اور مولویوں کو بھی اور پھر خواتین کے حوالے سے بتا دیا کہ وہ نوحہ بھی کرنے والے ہیں اور بدعات کے بھی دل دادا ہیں اور سنت سے دور ہیں اور ان کا سنت سے کوئی تعلق نہیں. ایسے ہی قرۃ العنان چھوٹی کتاب تھی، اس حوالے سے ایک اور حوالہ جو ہے نا اس سلسلے میں دیا جاتا ہے غیر مقلدین حضرات کا، جو اپنے آپ کو سنت کے بہت بڑے عامل اور محافظ سمجھتے ہیں. یہ کتاب ہے قرۃ العینین فی اثبات رفع الیدین، نور حسین گرجاکی کی کتاب ہے. یہ اس کے صفحہ نمبر 50 پر کہتا ہے اہل حدیث نے بھی اس سنت کو ترک کر دیا ہے. تو یہ لوگ سنت پر عمل کرنے والے نہیں بلکہ تارک سنت ہیں اور سنت سے ان کو نفرت ہے، سنت سے محبت اور پیار نہیں. اس لیے ان لوگوں کا یہ بات کہنا کہ ہمارا تعلق شروع سے ہے اور ہم لوگ جو ہیں درست ہیں، ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارے عقائد درست ہیں، تو یہ بات ان دلائل کی روشنی میں واضح ہوگی کہ یہ ایک نیا فرقہ ہے. اور پھر اپنے اکابر کی نظر میں اور اپنے ان دلائل کی روشنی میں ان لوگوں سے یہ بات واضح طور پہ ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ گمراہ بھی ہیں، بے ادب بھی ہیں، اخلاق سے دور ہیں، سنت نبیہ کے یہ مخالف ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے یکسر غافل بھی ہیں اور ان کے مخالف بھی چل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے اپنے کچھ حوالہ جات پیچھے گزر بھی گئے اور ایک حوالہ مزید اس کا ہم پیش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ان کا مقصد شر ہے، خیر کو پھیلانا نہیں، اور بلا وجہ یہ مسلمانوں کو شر کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ایک تو یہ الحطہ فی ذکر سیاستہ کا حوالہ بھی پیچھے گزر گیا 141 صفحہ پر، ان ھذا الا فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، یہ فتنہ ہے اور بہت بڑا فساد ہے. اور دوسرا حوالہ اکمل البیان کا، یہ اکمل البیان ہے فی تائید تقویۃ الایمان، عزیز الدین مراد آبادی کی مکتبہ سلفیہ شیش محل روڈ لاہور سے اس کو شائع کیا گیا. اور اس کے صفحہ 14 پر عطا اللہ حنیف اس نے لکھا ہے، یہ اس کی تصدیر ہے، یہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے صفحہ 25 پر. عطا اللہ حنیف بوجیانی
کہتا ہے تقویۃ الایمان کے حوالے سے، اسماعیل دیلوی نے تقویۃ الایمان کتاب لکھی تھی، تو تقویۃ الایمان کے بارے میں کہتا ہے حالانکہ مولانا نے تقویۃ الایمان لکھنے کے بعد اپنے خاص لوگوں کو جمع کیا، جن میں یہ لوگ موجود تھے، آگے ان کے نام لکھے، اور ان کے سامنے تقویۃ الایمان پیش کی اور فرمایا میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں۔ اب جہاں مسلمانوں کو اور ابو جہل کو معاذ اللہ ایک جیسا مشرک قرار دیا گیا ہو، وہ ان لوگوں کے نزدیک معاذ اللہ ذرا تیز الفاظ ہیں۔ اب زیادہ تیز الفاظ پتہ نہیں کون سے ہوں گے، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیاء اور اولیاء کو چمار سے بھی ذلیل کہا گیا ہے، آگے اس کے حوالہ جات ہم پیش کریں گے، تو یہ گویا ان کے نزدیک ذرا تیز الفاظ ہیں، تو زیادہ تیز الفاظ شاید اس سے بھی کوئی بڑی گستاخی ان کے ذہن میں ہوگی جو یہ اس میں نہیں کر پائے۔ تو بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا ہے۔ ان وجوہ سے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی، فتنہ ہوگا، شورش ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا، لوگ آپس میں باہم دست و گریبان ہوں گے، لیکن کہتا ہے کہ گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھیڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب یہ اس بات کو خود اس نے تسلیم کیا ہے کہ اسماعیل دیلوی کو بھی یقین تھا کہ تقویۃ الایمان شر والی کتاب ہے، فتنے والی کتاب ہے، شورش والی کتاب ہے، لڑائی جھگڑے والی کتاب ہے، تو گویا یہ بات واضح طور پہ ثابت ہو گئی ہندوستان کے اندر اسماعیل دیلوی نے تقویۃ الایمان کتاب لکھ کر لڑائی اور جھگڑے اور فتنہ اور فرقہ واریت کا بیج بویا تھا، اور مسلمانوں کو لڑانے کی غرض سے یہ کتاب لکھی گئی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑ بھیڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے، لڑائی اس دن سے جاری ہے لیکن ٹھیک ہونے والا معاملہ نہ اب تک ہوا ہے اور نہ ہی یہ لگتا ہے کہ قیامت تک ہونے والا ہے۔ یہ آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی، اس میں یہ اسماعیل دیلوی کی شرارتوں اور فتنوں کے حوالے سے بات کرتا ہے، کہتا ہے مولانا محمد اسماعیل شہید مولانا منور الدین کے ہم درس تھے۔ شاہ عبد العزیز کے انتقال کے بعد جب انہوں نے تقویۃ الایمان اور جلاء العینین لکھی اور ان کے اس مسلک کا ملک میں چرچا ہوا، تمام علماء میں ہلچل پڑ گئی، ہندوستان کے تمام علماء مخالف ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ فتنہ تھا اور مسلمانوں کی راہ سے ہٹ کر ایک نئی چیز پیش کی گئی تھی۔ ان کے رد میں سب سے زیادہ سرگرمی بلکہ سربراہی مولانا منور الدین نے دکھائی، متعدد کتابیں لکھی اور 1248 ہجری والا مشہور مباحثہ جامع مسجد میں کیا، تمام علماء ہند سے فتویٰ مرتب کرایا، پھر حرمین سے فتویٰ منگایا۔ ان کی تحریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ابتدا میں مولانا اسماعیل اور ان کے رفیق اور شاہ صاحب کے داماد مولانا عبد الحی کو بہت کچھ فہمائش کی اور ہر طرح سمجھایا، پہلے فہمائش کی، سمجھایا کہ یہ فتنہ ہے، یہ شورش اس سے ہوگی، یہ فرقہ واریت تو لڑائی اور جھگڑے والا معاملہ ہے، لیکن وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنا کام کرنا تھا، مسلمانوں کو لڑانا تھا، شورش کرنا تھا، شر پھیلانا تھا، وہ اپنے مقصد سے کیسے باز رہ سکتے تھے؟ لیکن جب ناکامی ہوئی تو باس و رد میں سرگرم ہوئے اور جامع مسجد کا شہرۂ آفاق مناظرہ ترتیب دیا، جس میں ایک طرف مولانا اسماعیل اور مولانا عبد الحی تھے اور دوسری طرف مولانا منور الدین اور تمام علماء دہلی، ایک طرف 2 آدمی اور دوسری طرف تمام علماء اسلام تھے۔ اب ظاہر ہے 2 آدمی حق پر تو نہیں ہو سکتے، جس راہ پر باقی تمام مسلمان چل رہے تھے وہی مسلمانوں کا راستہ تھا۔ یہ کیا اس کا سبق کیا؟ یہ کتاب ہے ہمارے پاس، انتشاری کانفرنس، اس کا صفحہ 7 ہے۔ اس میں بھی جگہ جگہ پر جو ہے وہ شر وغیرہ کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا یسمت سلفی وغیرہ کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ اپنے حسن جہاں سوز کی پوری رعنائیوں کے ساتھ سرے بازار شرفیوں سے الجھنا چاہتے ہیں، شریفوں سے الجھنا چاہتے ہیں، اور یہ عالم شباب میں اتنا زور و شور دے کر لوگ کہتے ہیں، اور کبھی یہ فتنہ معاشر پوسٹروں کے عنوان کے بازاری مکان میں بیٹھ کر بہتان ترازی کی شہنائی بجاتی ہے۔ فتنہ صفحہ 7 سے آگے، صفحہ نمبر 9۔ یہ لکھے انہی رذائل میں ملوث ہیں، اور آگے یہ مجموعہ سیئات تھے،
ان کی عقل کو کیا کہیے, ان کے شرح صدر کا کیا نام رکھیے. تو یہ برائیوں کی جڑ اور برائیوں کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں. اور صفحہ نمبر 11 غیر منتخب عمارت. یہ اوپر اس عمارت قالینی مریخی کا قلادہ اتارنے والوں کو منہ بھر کر باغی خارجی کہیے, کہتے ہوئے موتیوں کو کوڑیوں کے بھول اٹھا رہے ہیں. جو شخص عمارت چاہے اسے عمارت مت دو, خود بخود ہی امیر شریف بن بیٹھا ہے. تو یہ یہاں پر لکھا اس نے کہ یہ تنظیم اور اپنی جماعت کو خراب کرنے والے ہیں اور انتشار پیدا کرنے والے ہیں. پوری کتاب کا نام ہی انتشاری کانفرنس رکھا انہوں نے. سیالکوٹ کے محلے میں کانفرنس ہوئی جو وہابی حضرات نے ہی قائم کی, لیکن اس کے خلاف وہابیوں نے یہ پوری کتاب لکھی ہے اور یہ ثابت کیا کہ واقعی یہ لوگ جو ہیں انتشار کا بیج بونے والے ہیں. یہ شورش کے الفاظ یہاں بھی موجود ہیں صفحہ 16 پر, اور یہ باقی قصے بھی یہاں بیان کر رہے ہیں. اس طرح یہ سیرت سنائی عبد المجید سودروی صفحہ 370 پر اپنی جماعت کے حوالے سے کہتا ہے, دونوں طرف سے ضد سی قائم ہو گئی, آپس میں لڑائی جھگڑے کی بات کر رہے ہیں. وہ زمانہ ہمارے بچپن کا زمانہ تھا اور ہمیں ان باتوں کی کوئی خبر نہ تھی. ہاں اتنا یاد پڑتا ہے کہ میرے نانا مرحوم استاد پنجاب حافظ عبد المنان صاحب مرحوم میرے والد بزرگوار مولانا عبد الحمید صاحب مرحوم سے فرمایا کرتے تھے, کاش ثناء اللہ ضد چھوڑ دے اور تمام علماء کو اپنا گرویدہ بنا لے. صرف اتنی سی بات پر سب اس کے مخالف ہو رہے ہیں, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سب اس کا لوہا مانتے ہیں. بہرحال اگر علماء بضد تھے تو مرحوم بھی کسی صورت جھکنے پر آمادہ نہ ہوئے. مالک الموت کو قد ہے کہ میں جان لے کے ٹلوں, سر بسجدہ ہے مسیحا کہ میری بات رہے. تو یہ ایک دوسرے سے ضد, لڑائی جھگڑا, دنگا فساد, یہ ان لوگوں کی فطرت ہے. اور یہ دوست 380 پر بھی ایک عبارت ہے, مگر دوسرا گروہ جس کے قائد مولوی اسماعیل بن مولانا عبد الواحد غزنوی تھے اپنی ضد پر ڈٹا رہا اور آتے ہی فیصلہ مکہ کے نام سے ایک رسالہ لکھا جس نے جلتی پر تیل کا کام دیا, اور اس کے ہر قاری کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ معاملہ اب مسئلہ یا دین کا نہیں رہا بلکہ ذاتیات کا جھگڑا بن گیا ہے. تو یہ جھگڑے والے لوگ ہیں اور ان کا جھگڑے سے تعلق ہے, شر پھیلانے والے اور فساد بپا کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ ان کو لوگوں کی حقیقت ہے, شر پھیلانے والے, اجتماع کو توڑنے والے اور اتحاد کو پارا پارا کرنے والے. یہی لفظ جو ہے نا وہ الدعاء کتاب باری, اس میں بھی ایک چھوٹی سی عبارت جو ہے نا وہ دیکھ لی جائے تاکہ بات مزید جو ہے وہ پختہ تر ہو جائے. یہ ہے کتاب الدعاء بشیر المنسلفی صفحہ 67 پر. یہ کچھ اور منکرین دعا کا عنوان قائم کر کے نیچے ایک نمبر پر کہتا ہے, حضرت مولانا ابو الانعام محمد صفدر عثمانی صاحب گجرانوالا, آپ بذام خیش محقق بننے کی کوشش ناتمام میں اکثر و بیشتر متانت عملی, سنجیدہ فکری سے تہی دامنی اور ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں. اس میں آپ کی افتاد طبع کے علاوہ اس میں گرامی کا بھی کافی حصہ ہے. آپ کا نام ہی مرکب ہے دو لفظوں سے, صف در, نمبر 1 صف, نمبر 2 در, یعنی صف کو ادھیڑنے والے, اجتماعیت کو ختم کرنے کی صلاحیت کے مالک, کسی بھی عمارت و اتحاد میں رخنہ اندازی اور اختلاف ڈالنے کے ماہر. یہ نام اور کام دونوں ہی یہاں پہ انہوں نے بتا دیے. اب یہ مرحلہ آنے والا ہے کہ ہم یہاں پر وہابی حضرات کے جو عقائد ہیں ان کو بیان کر دیں بڑے اختصار کے ساتھ. ایک تو ان کے اپنے اکابرین کی مہر بھی لگ گئی کہ یہ لوگ بے ادب اور گستاخ ہیں, دوسرے نمبر پر ان کے کفریہ اور گستاخانہ عقیدے جو ہیں وہ بھی اختصار کے ساتھ سامنے کر دیے جائیں تاکہ ہر شخص خاص اور عام اپنی نظر سے ان کے عقائد باطلہ کو دیکھ کر فیصلہ کر سکے اور ہماری صداقت کو تسلیم کر لے.
सबसे पहले नंबर पर ये किताब है हमारे पास, इसका नाम है यक रोज़ा, फारसी में है, इस्माइल देलवी की ये किताब है। इसके अंदर जो है ना ये इबारत फारसी के अंदर मौजूद है। कहता है पस ला नुसल्लिमो के किज़ब मज़कूर महाल बमाना मस्तूर बाशद के, यानी हम ये तस्लीम नहीं करते, ये पलिक है अगर मुराद अज महाल मुमतनी रजाते ही अस्त के तहत कुदरत इलाहिया दाखिल नेस्त पस ला नुसल्लिम के किज़ब मज़कूर महाल बमाना मस्तूर बाशद। यानी अगर ये कहा जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू झूठ बोलने पर कादर नहीं है, तो कहते हैं हम इस बात को तस्लीम नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि अल्लाह ताला झूठ बोलने पर कादर है। इम्कान किज़ब का गोया इनका अकीदा है, और ये कहता है कि अल्लाह ताला जब चाहे झूठ बोल सकता है, वो इस पे कादर है। और यही अकीदा फतावा सल्फिया, ये भी दे दे शमत, फतावा सल्फिया के सवा 155 पर 156 पर ये खुदा का झूठ बोलना मुमकिन जानते हैं। ये किसी ने वाबियों के अकायद की फहरिस्त बनाई थी जो इस आदमी ने खुद लिखी है, और सवा 155 पर इसका खुद एतराफ करता है। इम्कान किज़्बे बारी, ये अहले हदीस में से बाद हजरात का रुझान भी इस तरफ है, यानी अहले हदीस के अंदर वाबियों के अंदर बाद लोग ऐसे मौजूद हैं कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू के लिए झूठ का इम्कान मानते हैं कि मुमकिन है कि अल्लाह ताला माअज़ल्लाह झूठ बोले, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। और ये सफ़ा इसका शमा तौहीद अमरसरी के इसका सफ़ा 13 है। ये अहले सुन्नत पर एतराज करते हुए कहता है कि अहले सुन्नत जो है ये इम्कान किज़्बे बारी को कुफर समझते हैं, यानी ये गलत बात है। इम्कान किज़्बे बारी को कुफर नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये दुरुस्त है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। अब इस पर हमारा फतवा नहीं, एक तो हर मुसलमान अपने ईमान से पूछे कि उसका ईमान इस बात को कबूल करता है। जो बदबख्त लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को झूठा करार दे रहे हैं और कहते हैं अल्लाह ताला जब चाहे झूठ बोल सकता है, ऐसे लोग किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहते हैं और लोग उनको किस तरह मुसलमान तस्लीम करते हैं? यह जाहिर है ऐसा अकीदा कुफरिया है, और यह ऐसी मजबूत बात है कि उनके अपने ज़ुबैर अल-ज़ई ने मानम अल हदीस शुमारा नंबर 20 सफ़ा नंबर 28 पर यह नीचे उन्वान था अल्लाह ताला के 99 नाम। ये अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद अल मदनी की तहरीर थी अरबी, इसका तर्जमा तहकीक और हवाशी ज़ुबैर अल-ज़ई ने लगाए, और यह हाशिया नंबर 1 है सफ़ा नंबर 28 पर। कहता कि अल्लाह ताला के साथ बुरी सिफात मसलन इम्कान किज़्बे बारी ताला का इंतसाब सरीहन कुफर है, कि जो आदमी ये कहता है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है वो काफिर है, और ये कुफरिया अकीदा है। और ये हमने 3 हवाले पेश कर दिए कि वाबियों का अकीदा है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, लिहाजा अपने ही फतवे के मुताबिक ये लोग काफिर हो गए। ये सफ़ा नंबर 44 है, तक़वियतुल ईमान का इस्माइल देलवी की किताब है, मकबा सल्फिया ने इसको शाया की है। इल्म गैब सिर्फ खुदा ही को है, हेडिंग है। तो आगे क्या कहते हैं? सो इसी तरह गैब का दरियाफ्त करना अपने इख्तियार में हो, जब चाहे कर लीजिए, यह अल्लाह साहिब ही की शान है। क्या मतलब? दरियाफ्त, गैब का दरियाफ्त करना क्या माना? दरियाफ्त ये होता है पूछना, एक बात मालूम ना हो तो उसको पूछा जाए तो कहते हैं ये दरियाफ्त की गई है। लाइल्मी की वजह से आदमी कहते हैं कि हम इस बात को दरियाफ्त करते हैं, यानी पूछते हैं। तो गोया ये कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को हर वक्त गैब का पता नहीं होता, बल्कि वो उससे छुपा होता है, पोशीदा होता है, लेकिन उसकी मर्जी है जब चाहे वो किसी से पूछ लेता है।